آڈیو بکس پلیٹ فارم کی جانب سے پیش خدمت ہے بن روئے آنسو، جسے تحریر کیا ہے فرد اشتیاق صاحبہ نے۔ پارٹ 1۔ پھر اس نے اس گھر میں قدم رکھا جس میں وہ زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ پھولوں سے بھرا وہ خوبصورت لان بہت سونا اور خاموش لگا تھا۔ سنو، وہ کہاں ہے؟ اس نے پھولوں سے بے آواز پوچھا۔ وہ جواب میں بالکل خاموش رہے تھے۔ وہ آہستگی سے چلتے ہوئے گھر کے اندر آ گئی۔ پہلے سارا گھر تو دیکھ لو، تم دیکھ کر حیران رہ جاؤ گی، میں نے اسے اتنی اچھی طرح سجایا ہے۔ اس کے بالکل قریب ایک آواز ابھری۔ اس نے چونک کر اپنے دائیں بائیں دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اس گھر کے انٹیریئر پر نظریں دوڑا رہی تھی۔ وہاں سب کچھ ویسا ہی تھا، کہیں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ ہر چیز اسی طرح اپنی جگہ پر موجود تھی۔ جو کچھ جب تھا وہی سب کچھ اب بھی تھا، لیکن پھر بھی وہاں سب کچھ ویسا نہیں تھا۔ وہاں ایک کمی تھی، بہت بڑی کمی، سب سے بڑی کمی۔ وہ اپنے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے لاؤنج سے نکل کر ڈائننگ روم میں آئی تو پیچھے لاؤنج سے ایک آواز آئی۔ کبھی کبھی مجھے ڈر لگنے لگا ہے، محبت کے کھو جانے کا ڈر، اس کے چھن جانے کا ڈر۔ پتہ نہیں محبت اتنی وہمی کیوں ہوتی ہے۔ اس نے مڑ کر لاؤنج میں رکھے صوفے کی طرف دیکھا۔ اوپر سے تو غصہ دکھا رہی ہو، اندر سے تو خوش ہو رہی ہوگی کہ جس بندے کے پیچھے اتنی لڑکیاں پڑی ہیں وہ میرے پیچھے پڑا ہے۔ اس نے زخمی نگاہوں سے اس خالی صوفے کی طرف دیکھا۔ وہ وجود آج اپنی مخصوص کرسی پر سے غائب تھا۔ اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ وہ فوراً ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ سامنے نظر آتے کچن کی طرف خود بخود وہی اس کے قدم اٹھے تھے۔ خود ہی بدتمیزی کرتی ہو، پھر مظلوم سی شکل بنا کر رونے بھی کھڑی ہو جاتی ہو۔ زندگی میں بہت سی باتیں ہمیں ناگوار گزرتی ہیں، مگر کسی ناگوار بات پر اس طرح ری ایکٹ کرنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ تمہارے کل کے رویے پر مجھے بہت دکھ ہوا۔ وہ خاموشی سے اسی جگہ کو تک رہی تھی۔ آج وہاں کوئی نہیں تھا جو اس سے کہتا، نہیں ہوں بابا میں تم سے ناراض، اب کب تک یہ رونی صورت بنائی رکھو گی؟ اس کے دل نے شدت سے دعا مانگی کہ کہیں سے بھی وہ آ جائے، بالکل اچانک وہ آئے اور آ کر اسے حیران کر دے۔ اس نے بھینچ کر آنکھیں بند کی، پھر دوبارہ کھولی۔ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تھی۔ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے رونے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے تھے۔ وہ رونا چاہتی تھی، بہت شدت سے اور چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی، مگر برسوں سے آنکھوں کے اندر جمے ہوئے آنسو ایک بار پھر پگھلنے سے انکاری ہو گئے تھے۔ آپ فرسٹ کیوں نہیں آئے ارتضیٰ بھائی؟ وہ بہت خفگی سے اس کی سمت دیکھ رہی تھی۔ ہر سال ارتضیٰ اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن لیا کرتا تھا۔ اب کی بار جب وہ پہلی پوزیشن نہیں لے پایا تو سبھی کو خاصا دکھ ہوا تھا، مگر کسی نے اس سے کچھ کہا نہیں تھا، بلکہ سب نے اس کا حوصلہ بڑھانے اور دل جوئی کرنے کی کوشش کی تھی۔ مگر صبا اور وہ یہ بات برداشت کر ہی نہیں سکتی تھی کہ ارتضیٰ غضنفر کہیں کسی جگہ ہارے۔ ارتضیٰ کی کلاس میں دوسری پوزیشن صبا کے لیے ایسی تھی جیسے وہ فیل ہو گیا ہو۔ وہ خود بھی تھوڑا دل برداشتہ سا تھا، اسی لیے صبا کا روٹھے لہجے میں کیا جانے والا شکوہ زیادہ ہی شدت سے محسوس ہوا تھا۔ دیکھا نہیں تھا کتنی طبیعت خراب تھی ارتضیٰ کی؟ امتحان کے دنوں میں پیپر سے 2 دن پہلے تو بیچارہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آیا تھا، اور گھر آ کر بھی طبیعت کہاں سنبھلی تھی۔ لیکن اتنی بیماری میں بھی میرا بچہ اتنے اچھے گریڈز کے ساتھ پاس ہوا ہے، کلاس میں دوسری پوزیشن لی ہے، میرے لیے تو یہی بہت ہے۔ انشاءاللہ اگلے سال ارتضیٰ ہی پہلی پوزیشن لے گا۔ ساری ٹرافیاں اور تمام شیلڈز میرے بیٹے کی ہی ہوں گی۔ اماں سے ارتضیٰ کی اداس شکل دیکھی نہ گئی تھی۔ جھٹ سے اس کا سر اپنے کندھے سے لگاتے ہوئے بہت محبت سے بولی تھی۔ 1-2 دن وہ اس صدمے کے زیر اثر رہا، مگر پھر اس نے اپنی اس ناکامی کو اعصاب پر سوار کرنے کے بجائے نارمل انداز میں دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ ہمیشہ جیتنے والے کبھی ہار بھی تو جاتے ہیں۔ اب میں نے مختلف انداز میں سوچنا شروع کر دیا ہے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ میں کبھی نمبر 2 بھی ہو سکتا ہوں۔ ضروری نہیں جو میں چاہوں وہ مجھے مل بھی جائے۔ کبھی کبھی میرے بہت چاہنے پر بھی مجھے میری پسندیدہ چیز نہیں مل سکتی، اور مجھے اسے نارمل طریقے سے لینا چاہیے۔ اس روز اسکول جاتے ہوئے ارتضیٰ نے یہ بات ظفر سے کہی تھی۔
ابھی اس کی عمر اتنی نہیں تھی جتنا وہ میچور ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں ماں کی کمی نے اسے وقت سے پہلے میچور کر دیا تھا، یا پھر اس سوچ نے کہ وہ اس گھر کا بڑا بیٹا ہے۔ جو بھی تھا، بہرحال وہ اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار اور بردبار تھا، جبکہ صبا اپنے بچپن کے دنوں کو پوری طرح انجوائے کرتی، بہت ضدی، بہت شریر، بہت جلدی روٹنے اور اتنی ہی جلدی مان جانے والی بچی تھی۔ وہ ارتضیٰ سے 7 سال چھوٹی تھی، مگر ان دونوں کی آپس میں دوستی بہت تھی۔ ان کی دلچسپیاں اور مشاغل بھی قریب قریب ایک جیسے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ ظفر اور ارتضیٰ کے دوست گھر پر کھیلنے آئے ہوئے ہوتے، وہ زبردستی ان لوگوں کے کھیل میں شامل ہونے کی کوشش کرتی تو ظفر ہمیشہ اسے جھڑک کر بھگا دیا کرتا۔ لڑکیاں کرکٹ نہیں کھیلتی، تم جا کر اپنی ڈولز سے کھیلو۔ اپنے سے 6 سال چھوٹی بہن کو وہ ذرا کم ہی خاطر میں لایا کرتا تھا۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے ارتضیٰ کی طرف دیکھتی تو وہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ظفر کو ٹوکتے ہوئے اسے کھیل میں شامل کر لیا کرتا تھا۔ ظفر اور باقی دوست منہ بناتے ہوئے اس نادر شاہی حکم کو سنا کرتے۔ ارتضیٰ کا اس کے ساتھ بڑا شفقت بھرا، دھیما اور بزرگانہ انداز ہوا کرتا تھا۔ کبھی اگر ظفر کسی بات پر صبا کو سخت لہجے میں کچھ کہتا یا ڈانٹ ڈپٹ کرتا تو ارتضیٰ فوراً اسے ٹوکتا۔ ابھی وہ چھوٹی ہے ظفر، کیا ہو گیا اگر اس نے تمہارا پین لے لیا، استعمال کر کے رکھ دے گی واپس۔ وہ اپنی حمایت کرنے پر ارتضیٰ کی طرف مسکراتی نظروں سے دیکھنے لگتی۔ لیکن صبا، یہ بہت بری بات ہے، بغیر پوچھے کسی کی چیز لینا۔ تمہیں اگر پین اچھا لگ رہا تھا، اس سے لکھنے کا دل چاہ رہا تھا، تو تم ظفر سے پوچھ کر لے لیتی۔ ظفر کے جانے کے بعد وہ اس کے پاس بیٹھ کر متانت سے سمجھاتا تو وہ اپنی غلط حرکت پر شرمندہ ہوتی، آئندہ کسی کی چیز بغیر پوچھے نہ لینے کا وعدہ کر لیتی۔ ارتضیٰ کے ان ہی رویوں کے سبب وہ اس سے بہت قریب ہو گئی تھی۔ اپنی ہر پرابلم وہ بڑے آرام سے اس سے ڈسکس کر لیا کرتی تھی۔ وہ بغیر ٹوکے بڑے سکون سے اس کا ہر مسئلہ سنتا اور پھر اس کا کوئی نہ کوئی حل بھی بتا دیا کرتا تھا۔ وقت کچھ اور آگے بڑھا۔ ارتضیٰ اور ظفر اسکول سے نکل کر کالج اور کالج سے یونیورسٹی پہنچ گئے، لیکن اس کی ارتضیٰ کے ساتھ دوستی میں کوئی کمی نہ آئی۔ رات کو وہ ارتضیٰ کے کمرے میں گئی۔ وہ اپنی اسٹڈی میں ڈرائنگ ٹیبل پر بیٹھا پڑھنے میں مصروف تھا۔ آپ بزی ہیں، میں بعد میں آ جاؤں گی، وہ اسے مصروف دیکھ کر پلٹنے لگی تھی۔ ایسا کوئی خاص مصروف نہیں ہوں، بس صرف آج کے لیکچرز پر ایک نظر ڈال رہا تھا۔ پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ ارتضیٰ نے فائل بند کرتے ہوئے اسے جانے سے روکا۔ آپ یونیورسٹی میں جو کچھ پڑھ کر آتے ہیں اسے اسی روز یاد بھی کر لیتے ہیں؟ وہ اس کی کرسی کے ہتھے پر بے تکلفی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اس معصومانہ سوال پر بے اختیار کہا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ آپ ہنسے کیوں؟ اسے اس کا ہنسنا برا لگا تو وہ منہ پھلا کر بولی، بس یوں ہی، یونیورسٹی کی ایک بات یاد آ گئی تھی۔ ہاں پوچھو، تمہیں کیا پوچھنا ہے؟ چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے بولا تو اس نے جھٹ اپنا جرنل کھول لیا۔ مجھے نیوٹن کا یہ لاء سمجھ میں نہیں آ رہا۔ For every action there is an equal and opposite reaction. ہر عمل کا مساوی اور متضاد رد عمل ہے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے صبا، خواہ مخواہ نیوٹن نے اپنا نام روشن کیا ہے، یہ بات تو کوئی چھوٹا سا بچہ بھی بتا سکتا ہے۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں ایک زوردار تھپڑ مار دوں تو تم جواب میں کیا کرو گی؟ وہ شوخی سے مسکراتا بولا، آپ مجھے کبھی مار ہی نہیں سکتے۔ اس نے فوراً یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ بھائی فرض کر لو۔ وہ اس کے پر یقین انداز پر دھیمے سے ہنسا۔ مجھے بہت دکھ ہوگا، میں روں گی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے معصومیت سے بولی، چلو رونا بھی ایک رد عمل ہی ہوا، مگر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میرے زوردار تھپڑ کے جواب میں تم بھی مجھے اتنے ہی زوردار تھپڑ مارو گی۔ وہ کہتے کہتے کچھ سوچ کر شرارت سے مسکرایا۔ اب دیکھو، اگر اماں کو یہ پتہ چل جائے کہ دن دہاڑے ان کی کیریاں کون چرا کر لے جا رہا ہے تو وہ اس چور کے ساتھ کیا سلوک کریں گی؟ چور کی چوری ایک عمل تھا اور اماں کی جوابی کارروائی اس عمل کا ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن ہوگا۔ صبا اس کی بات پر ہونک سی گئی تھی۔ اپنی اتنی مہارت سے کی جانے والی چوری پکڑے جانے پر وہ بہت شرمندہ تھی۔ بہت مرتبہ تمہیں چپکے چپکے کیریاں اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ چوری کرنا بری بات ہے، لیکن ارتضیٰ بھائی، اماں اور مما
مجھے کیریاں اور املی کھانے نہیں دیتی۔ میری سب دوستیں اتنے مزے لے لے کر املی اور کیریاں کھاتی ہیں، میرا بھی دل چاہتا ہے۔ مما کہتی ہیں تمہارا گلا خراب ہو جائے گا۔ اب آپ خود بتائیں، میں اس طرح چرا کر نہ کھاؤں تو کیا کروں؟ وہ معصومانہ انداز میں اپنے عمل کی تائید چاہ رہی تھی، ساتھ ہی یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں ارتضیٰ بھائی اماں کو بتا نہ دیں، مگر اس کا یہ ڈر غلط ثابت ہوا۔ ارتضیٰ نے ان سے کچھ بھی نہ کہا تھا، البتہ اسے اتنی اچھی طرح اس حرکت سے منع کیا تھا کہ وہ فوراً مان گئی تھی۔ نصیحتیں سننا تو کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا، پھر وہ 12 سال کی صبا نصیحت سننا کیسے پسند کر سکتی تھی؟ لیکن ارتضیٰ کا نصیحت کرنے کا انداز اتنا اچھا ہوا کرتا تھا کہ اسے اس کا نصیحت کرنا اور کسی بات پر کچھ سمجھانا کبھی بھی برا نہیں لگتا تھا۔ چھپ کر تو ہم وہ کام کرتے ہیں صبا جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ مما تمہیں اس لیے منع کرتی ہیں کہ پھر اگر تمہارا گلا خراب ہو گیا اور تم بیمار ہو گئی تو سب سے زیادہ پریشانی بھی تو انہی کو ہوگی۔ ویسے کبھی کبھار اس طرح کی چیزیں کھانے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ میں مما سے کہوں گا کہ صبا کو کبھی کبھی اس کی پسند کی اوٹ پٹانگ چیزیں کھانے دیا کریں۔ اس صبح وہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر نیچے آیا تو لاؤنج میں اماں اور صبا بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اسکول یونیفارم پہنے اماں سے اپنی چوٹی بنوا رہی تھی۔ اپنے لمبے بالوں سے سخت الجھن ہوتی تھی۔ کئی مرتبہ وہ مما سے اس بات پر جھگڑا کر چکی تھی، مگر نہ مما اور نہ ہی اماں دونوں میں سے کوئی بھی اسے بال کٹوانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ بے وقوف، لمبے بالوں میں تو اصل خوبصورتی ہوتی ہے، وہ اسے سمجھایا کرتی۔ وہ حیران ہوتی کہ ان فضول لمبے بالوں میں اماں اور مما کو خوبصورتی کہاں سے نظر آ جایا کرتی تھی۔ اس کے لیے تو یہ خوبصورتی وبال جان تھی۔ مما مصروف تھیں، وہ اماں کے پاس آ تو گئی تھی لیکن اس سے ان کی بنائی چوٹی پسند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اماں کی بنائی چوٹی کھول دی تھی اور اماں اس کے نخروں پر سخت برہم نظر آ رہی تھیں۔ بڑھاپے میں اتنا دم کہاں سے لاؤں کہ تمہاری ماں جیسی کسی ہوئی تمہارے مطلب کی چٹیاں باندھ سکوں؟ وہ دونوں الجھی ہوئی تھی۔ لاؤ صبا میں بنا دوں۔ اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے ارتضیٰ نے اچانک اپنی خدمات پیش کی تو اماں کے ساتھ ساتھ صبا بھی اس پیشکش پر بری طرح حیران ہوئی۔ اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے بھائی؟ اتنی دیر سے میں اماں کو دیکھ رہا ہوں، یہ تو بڑا آسان سا کام ہے۔ اماں صبا پر غصے کے باوجود بھی ارتضیٰ کی اس انوکھی پیشکش پر ہنسنے لگی تھیں، جبکہ وہ اماں کے ہاتھ سے برش لے کر ارتضیٰ کے پاس آ گئی تھیں۔ اماں ہنستے ہوئے اس دلچسپ سی سچویشن کو دیکھ رہی تھیں۔ ارتضیٰ اوپر صوفے پر برش لیے بیٹھا تھا اور صبا اس کے پیروں کے پاس کارپٹ پر۔ اتنے لمبے بال صبا، تم ان میں کیا ڈالتی ہو؟ میرا مطلب ہے کون سا کھاد؟ وہ اس کے گھنے بالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے تعجب سے بولا۔ وہ ابھی جواب دینے کے لیے لب کھولنے ہی والی تھی کہ اچانک ایک زوردار چیخ اس کی حلق سے نکلی۔ کیا ہوا؟ ارتضیٰ اس کے چیخنے پر حیران ہو گیا۔ اتنے زور سے میرے بالوں کو کھینچا ہے اور پھر پوچھ رہے ہو کہ کیا ہوا؟ اس نے گردن موڑ کر شکایتی انداز میں کہا۔ ابھی تم خود ہی تو اماں سے کہہ رہی تھی کہ بال ٹائٹ سے چوٹی بنائیں۔ ہاں لیکن یہ تھوڑی کہا تھا کہ بالوں کو جڑ سے ہی اکھاڑ دیں، وہ جواباً ناراضی سے بولی۔ اب ٹھیک ہے، اب تو تکلیف نہیں ہو رہی؟ اس نے بالوں کو ذرا ہلکے ہاتھ سے پکڑتے چوٹی میں پہلا بل ڈالتے ہوئے پوچھا۔ صبا نے نفی میں گردن ہلا دی۔ ہاں یہ کیا ہو رہا ہے؟ لاؤنج میں آتا ہوا ظفر اس حیرت انگیز منظر کو دیکھ کر دور سے ہی چلایا۔ صبا کو اماں کے ہاتھ کی چوٹی پسند نہیں آ رہی تھی، اس لیے تم نے صبا کی ہیئر اسٹائلسٹ کی ڈیوٹی سنبھال لی؟ ظفر نے اس کا جملہ کاٹتے ہوئے برجستہ کہا۔ بات کرتا ہوں میں آج بابا سے، کہوں گا آپ ناحق اکلوتے بیٹے کی تعلیم پر اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ وہ موصوف تو مستقبل میں بیوٹی سیلون کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ارتضیٰ اس کے مذاق اڑانے پر برا مانے بغیر اپنے کام میں مشغول رہا۔ تھینک یو ارتضیٰ بھائی، اتنی اچھی طرح کس کر چوٹی باندھی ہے آپ نے، اب سارا دن میرا آرام سے گزر جائے گا۔ ارتضیٰ نے 7-8 بل دے کر بال اس کے حوالے کیے تو وہ جلدی جلدی چوٹی میں بل ڈالتے ہوئے بولی۔ اب تو میں روزانہ آپ ہی سے چوٹی بنوایا کروں گی۔ اپنے کمرے سے بھی نیچے آتی ہوئی چوٹی کو بینڈ لگاتے ہوئے اعلان کیا تو ارتضیٰ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔
نہ بابا نہ، آئندہ کے لیے سوری، اور اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کرو ان محترمہ کے سامنے، اب مشکل ہی ہے کہ یہ بلا تمہارا پیچھا چھوڑ دے۔ وہ اپنے لیے بلا کا لفظ سنتے ہی ظفر سے لڑنے مرنے پر تیار ہو گئی تھی۔ یوں ہی لڑتے جھگڑتے وہ لوگ ناشتے کے لیے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ آج تو ہماری ماما صبح ہی صبح بڑی خوش نظر آ رہی ہے۔ ظفر نے پتہ نہیں کس بات سے یہ اندازہ لگا لیا تھا۔ بہت صحیح اندازہ لگایا ہے آپ نے برخوردار، ڈیڈی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انس کا رات فون آیا تھا، وہ لوگ اگلے ہفتے پاکستان آ رہے ہیں۔ ڈیڈی نے اب کی بار اماں کو مخاطب کیا تھا۔ مما کی بے تحاشا خوشی کا سبب سبا سمیت سبھی کو فوراً سمجھ میں آ گیا تھا۔ انس ماموں آ رہے ہیں یعنی کہ شمن پاکستان آ رہی ہے، اس نے دل میں بے حد خوشی محسوس کرتے ہوئے سوچا تھا۔ سال ڈیڑھ سال میں وہ لوگ پاکستان کا ایک چکر ضرور لگایا کرتے تھے۔ شمن اس گھر کے ہر فرد کے لیے بہت زیادہ اہمیت تھی، مگر مما اور ڈیڈی کے لیے وہ باقی سب لوگوں سے کچھ زیادہ اہم تھی۔ اور وہ اہم کیوں نہ ہوتی؟ وہ شفیق علی اور ملیحہ شفیق کی سگی بیٹی تھی۔ اولاد کوئی بانٹنے والی چیز نہیں، مگر بعض اوقات حالات اور واقعات ایسا رخ اختیار کرتے ہیں کہ انسان کو بہت سے کام دل نہ چاہتے ہوئے بھی کرنے پڑ جاتے ہیں۔ ملیحہ شفیق کے لیے ان کا بڑا بھائی صرف بھائی ہی نہیں بلکہ باپ کی طرح تھا، جس نے ماں باپ کے مرنے کے بعد بہن کا ہر طرح خیال رکھا، اسے کبھی ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ اور پھر جب بہن کی شادی کا وقت آیا تو اس کے لیے ایک بہترین گھرانے اور بہترین شریک سفر کا انتخاب کر کے اپنے سب فرائض بڑے احسن طریقے سے ادا کر دیے۔ شفیق علی انس کی بہت قریبی دوست تھے۔ چہیتے بہن کی شادی اپنے عزیز ترین دوست سے کر کے انہوں نے دوستی کے تعلق کو رشتہ داری میں بدل کر اسے مزید مضبوط کر دیا تھا۔ خدا نے ملیحہ کو جتنا اچھا بھائی دیا تھا اتنی ہی اچھی بھابھی بھی دی تھی۔ ہر کسی کو دکھ درد میں کام آنے والی، بڑی ملنسار اور خوش مزاج، مگر جانے رب کی اس میں کیا مصلحت تھی کہ وہ دونوں محبت کرنے اور محبت بانٹنے والے لوگ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ کوئی امید ہو تو انسان دعائیں مانگے، معجزوں کا انتظار کرے، وہاں تو کوئی امید بچی ہی نہ تھی۔ پہلی پریگنینسی میں ہی کچھ ایسی پیچیدگی ہوئی تھی کہ اب وہ دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ یہ بہت بڑا صدمہ تھا، ان کے برداشت اور حوصلے سے بھی بڑا۔ وہ ہر وقت روتی رہتی، شوہر کی تسلیاں دلاسے سب انہیں بے معنی لگا کرتے۔ ان کی حالات دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے انس کو یہ مشورہ دیا کہ وہ کوئی بچہ گود لے لیں۔ انہیں خود بھی اولاد کی بہت خواہش تھی، بیوی سے بھی بہت محبت تھی، مگر اس سب کے باوجود بھی کسی پرائے بچے کو اپنا بچہ بنانے کے لیے وہ کسی طور راضی نہ ہوتے تھے۔ ملیحہ بھائی اور بھابھی کے اس غم پر بہت دکھی ہوتی تھی۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ کس طرح وہ اپنے جان سے پیارے بھائی کی زندگی سے اس کمی کو دور کر دیں، اور ایسے ہی ایک جذباتی سے لمحے میں وہ بھابھی سے یہ وعدہ کر بیٹھی تھی کہ اس بار ان کے ہاں بیٹا یا بیٹی جو بھی ہو وہ اسے ان کی گود میں ڈال دیں گی۔ شمن کے پیدا ہونے پر جب بھابھی انہیں ان کا وعدہ یاد دلانے آئیں تو ان کا دل اندر ہی اندر کانپ کر رہ گیا۔ تمہارے پاس تو ظفر ہے ملیحہ، تمہارا بیٹا، اور اس کے بعد بھی تم دوبارہ ماں بن سکتی ہو، جبکہ میرے پاس تو ایسی کوئی امید ہی نہیں ہے۔ کسی اور کے بچے کو انس کبھی گود لینے پر راضی نہیں ہوں گے۔ شمن تو ان کی بھانجی ہے، ان کا خون، اسے تو وہ دل و جان سے قبول کریں گے۔ تم مجھے خود غرض سمجھ لو یا جو بھی، بس شمن مجھے دے دو۔ وہ ملیحہ کے چہرے پر نظر آتے انکار دیکھ کر روتے ہوئے بولی تھی۔ رونا اور گڑ گڑا کر رونا صرف ملیحہ ہی کا نہیں بلکہ شفیق کا دل بھی موم کر رہ گیا تھا۔ دل پر بہت بھاری پتھر رکھ کر ملیحہ نے اپنی بیٹی، باپ جیسے بھائی اور شفیق نے اپنے عزیز ترین دوست کے سپرد کر دی تھی۔ شمن 1 سال کی تھی جب انس کو آسٹریلیا میں ایک بہت اچھی جاب آفر ہوئی اور یوں وہ لوگ سڈنی چلے گئے۔ شمن وہاں بہت خوش تھی۔ وہ جب یہاں آتی بالکل مہمانوں کی طرح ان لوگوں سے الگ تھلگ رہا کرتی، گو کہ شمن کے 2 سال بعد ہی اللہ نے ان کی جھولی میں صبا ڈال دی تھی۔ ظفر اور صبا کے ہونے کے باوجود مما اور ڈیڈی شمن کی کمی بڑی شدت سے محسوس کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ملیحہ کا دل چاہتا تھا کہ وہ بھائی سے اپنی بیٹی واپس مانگ لیں، حالانکہ وہ لوگ اسے کتنے ناز و نام میں پال رہے تھے۔
جہاں وہ قدم رکھتی ان دونوں کا بس نہیں چلتا وہاں اپنا دل رکھتے۔ انس نے 6 سال کی عمر میں ہی یہ بات شمن کو بتا دی تھی کہ وہ اس کے ماموں ممانی ہیں، اور یہ کہ اس کے سگے ماں باپ وہ ہیں جن سے وہ لوگ ہر سال ملنے پاکستان جاتے تھے۔ ارتضیٰ کے ساتھ ساتھ ظفر اور صبا بھی اس کے لیے کزنز جیسی حیثیت رکھتے تھے۔ صبا نے اپنی بہن کے لیے ہمیشہ ہی دل میں بہت شدید محبت محسوس کی تھی۔ شمن انس ماموں اور ممانی کے ساتھ کراچی آ گئی تھی۔ اس کا آنا یہاں سب کے لیے کچھ ایسا تھا جیسے کسی دور دیس کی شہزادی نے ان کے گھر میں قدم رکھ دیا ہو۔ مما اور ڈیڈی کے ساتھ ساتھ اماں، بابا اور صبا کے لیے بھی وہ بڑی خاص شخصیت کا جیسا درجہ رکھتی تھی، جتنی اپنائیت کا اظہار یہ لوگ کر رہے تھے۔ شمن جواب میں ویسی اپنائیت کا اظہار نہیں کر رہی تھی، وہ شاید تھی ہی بہت کم گو۔ اس کا کھنچا کھنچا سا انداز دیکھ کر ارتضیٰ اور ظفر بھی اس سے زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے۔ صبا کا البتہ بڑا دل چاہتا تھا کہ وہ شمن کے ساتھ خوب ساری باتیں کریں۔ اتنے فاصلے اور دوری نے ان کے درمیان بے تکلفی اور اپنائیت پیدا نہیں ہونے دی تھی، لیکن ان کا آپس میں جو رشتہ تھا وہ تو ایک اٹل حقیقت تھی۔ صرف لڑائی جھگڑوں میں ہی تیز ہے ہماری صبا، یا پڑھائی میں بھی کچھ کارنامے انجام دے رہی ہے؟ اس روز کھانے کی میز پر انس ماموں نے اس سے پوچھا۔ ظفر کے ساتھ ہونے والے اس کے مارکوں اور بقول اماں کی کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان کو دیکھ کر غالباً انہوں نے یہ سوال کیا تھا۔ صبا شفیق ہر کام میں اچھی ہے ماموں، اس نے فخریہ انداز میں جواب دیا۔ انس ماموں اس کے جواب پر ہنستے ہوئے ظفر اور ارتضیٰ سے بھی ان کی پڑھائی کے بارے میں باتیں کرنے لگے تھے۔ ماما ان لوگوں کی باتوں سے لا تعلق شمن کے لاڈ اٹھانے میں مصروف تھیں۔ اصرار کر کے وہ مختلف ڈشز اس کے آگے رکھ رہی تھیں۔ سارا سال وہ ان دنوں کا انتظار کرتی تھیں جب شمن ان کے پاس ہوتی تھی۔ یہ تھوڑے سے دن کتنی جلدی گزر جاتے تھے، اور اب کی بار تو ان لوگوں کا قیام ہمیشہ سے بھی زیادہ مختصر تھا، کیونکہ شمن کی خواہش پر انس ماموں اسے مصر گھمانے لے جا رہے تھے۔ چند دن کراچی میں گزار کر ان لوگوں کو قاہرہ جانا تھا۔ شمن نے صبا کو بتایا تھا کہ اس نے اپنی ہسٹری کی کتاب میں مصر کے بارے میں کافی کچھ پڑھا ہے، اور اسی وجہ سے اسے وہاں جانے کا بہت شوق ہے۔ اس نے حسرت سے شمن کی طرف دیکھا۔ صرف 14 سال کی عمر میں پتہ نہیں اس نے کیا کیا پڑھ ڈالا تھا۔ کم از کم صبا کو تو ہسٹری میں قطعاً کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انس ماموں سے باتوں کے دوران ہی بابا نے یہ انکشاف کر کے وہ ارتضیٰ کو آنرز کے بعد مزید تعلیم کے لیے لندن بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ صبا کے اوسان خطا کر دیے تھے، ایسی کوئی بات اس سے پہلے تو اس کے علم میں کبھی نہیں آئی تھی۔ ارتضیٰ کا انداز بھی ایسا تھا جیسے وہ اس بات سے پہلے سے باخبر تھا، اور یقیناً بے حد خوش بھی۔ وہ کھانے کے بعد اس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں آ گئی۔ آپ نے کبھی مجھے بتایا بھی نہیں کہ بابا آپ کو پڑھنے کے لیے باہر بھیجنے والے ہیں، وہ اندر آتے ہی شکایتی انداز میں بولی۔ اس بارے میں پہلے سے کیا شور مچاتا، بس ایک روز بابا نے پوچھا کہ کیا تم لندن جا کر پڑھنے میں انٹرسٹڈ ہو، اور میں نے ہاں کہہ دی۔ اور پھر صبا، ابھی تو میرے جانے میں بہت وقت پڑا ہے، اس نے حسب معمول بڑی نرمی سے اس کے سوال کا جواب دیا۔ آپ مت جائیں نا ارتضیٰ بھائی، پاکستان میں رہ کر بھی تو پڑھائی کی جا سکتی ہے۔ وہ اس کے بچکانہ سے اصرار پر آہستگی سے ہنسا۔ ابھی تو اس سب میں بہت دن پڑے ہیں، تم کیوں بلا وجہ اس بات کو سر پر سوار کر رہی ہو؟ جاؤ جا کر شمن کو کمپنی دو، وہ اتنی دور سے تم سے ملنے آئی ہے، ارتضیٰ نے رسانیت سے کہا، اور ارتضیٰ کے سمجھانے پر وہ وقتی طور پر بہل گئی تھی۔ دوسرے یہ بات بھی ذہن میں تھی کہ جب جانے کا وقت آئے گا تو میں انہیں جانے نہیں دوں گی۔ ہمیشہ کی طرح شمن تھوڑے سے دن رہ کر واپس چلی گئی۔ کتنے دنوں تک ماما بات بے بات اس کا ذکر کر کے روتی رہتی تھی۔ اچھا تو تم یہاں ہو، میں سارے گھر میں تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا تھا، ظفر نے کچن میں آتے ہوئے ارتضیٰ کو مخاطب کیا تھا۔ ہاں، میں اور صبا مل کر پین کیک بنا رہے ہیں، آ جاؤ تم بھی، تمہاری بھی دعوت کرتے ہیں، کیا یاد کرو گے تم بھی؟ اس نے سر گھما کر ظفر سے کہا۔ سوئمنگ کے لیے نہیں چل رہے؟ میں تو تمہیں اس لیے ڈھونڈ رہا تھا۔ ظفر اور ارتضیٰ اکثر سوئمنگ کے لیے شام میں ایک ساتھ ہی جایا کرتے تھے۔ موڈ تو تھا میرا جانے کا، لیکن اب صبا سے پین کیک بنانے کا وعدہ کر لیا ہے تو وعدہ پورا بھی کرنا پڑے گا۔ وہ خاموشی سے کھڑی ارتضیٰ
اور ظفر کی گفتگو سن رہی تھی۔ ظفر اس کے انکار پر کندھے اچکاتا کچن سے باہر چلا گیا اور وہ دونوں ایک مرتبہ پھر پین کیک بنانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ اسے خود تو بنانا نہیں آتا تھا، وہ تو بس ارتضیٰ کو کام کرتے ہوئے دیکھے جا رہی تھی اور خود ارتضیٰ ذہن پر زور ڈال کر اب کیا کرنا ہے اور کیا ڈالنا ہے کا ورد کیے جا رہا تھا۔ بڑی کوششوں اور جان توڑ محنت کے باوجود بھی جو چیز تیار ہوئی تھی اسے پین کیک کے علاوہ سب کچھ کہا جا سکتا تھا۔ وہ خود ہی اپنے بنائے ہوئے اس عجوبے کا مذاق اڑانے اور منہ بنا بنا کر اسے کھانے میں پیش تھا۔ صبا پین کیک کے بارے میں اس کے دلچسپ تبصروں کو انجوائے کر رہی تھی۔ ارتضیٰ اکثر یونیورسٹی سے سیدھا بابا اور ڈیڈی کے پاس آفس چلا جایا کرتا تھا۔ بابا چاہتے تھے کہ دوران تعلیم ہی ارتضیٰ بزنس کے اتار چڑھاؤ اور عملی زندگی کی دشواریوں سے آگاہ ہو جائے اور انہیں حل کرنا بھی سیکھ جائے۔ چاہتے تو وہ یہ تھے کہ ظفر بھی ارتضیٰ ہی کی طرح آفس آیا کرے، لیکن ظفر کو بزنس میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ فزکس میں آنرز کر رہا تھا اور اپنے متعلقہ مضمون کے علاوہ اسے کسی چیز میں دلچسپی نہیں تھی۔ بابا اور ڈیڈی دونوں ہی بچوں پر روک ٹوک اور پابندیاں لگانے کے خلاف تھے۔ ڈیڈی کی کتنی شدید خواہش تھی کہ ظفر MBA کرے، لیکن جب اس نے فزکس میں ماسٹرز کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے اسے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ ارتضیٰ کا آنرز مکمل ہوتے ہی بابا نے اس کے لندن جانے کے تمام انتظامات مکمل کر دیے تھے۔ وہ لندن اسکول آف اکنامکس سے MSc کرنے جا رہا تھا۔ صبا اس کے جانے کا سن کر بہت روئی تھی۔ وہ اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ آپ مت جائیں ارتضیٰ بھائی، آپ چلے گئے تو پھر مجھے میتھس کون پڑھائے گا، اور ہسٹری میں جو اتنی ساری ڈیٹس یاد کرنی پڑتی ہیں وہ کون یاد کروائے گا؟ وہ ارتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کر ملتجیانہ لہجے میں بولی۔ اس وقت لاؤنج میں اماں، ماما اور ظفر بھی موجود تھے۔ ارتضیٰ اس کے کندھے پر پیار سے ہاتھ رکھ کر بردباری سے سمجھانے لگا، میں پرومس لے کر جاؤں گا ظفر سے، وہ تمہیں ڈانٹے گا بھی نہیں اور پڑھائی میں بھی ہیلپ کیا کرے گا۔ مگر وہ اس کی کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اور صبا میں کوئی ہمیشہ کے لیے تھوڑے نہ جا رہا ہوں، تم دیکھنا اتنی جلدی 2 سال گزریں گے اور میں واپس تم لوگوں کے پاس آ جاؤں گا۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے یقین دلانے لگا۔ ہاں، اگر وہاں کسی میم نے انہیں اپنے چنگل میں نہ پھنسا لیا تو، ظفر نے بڑی برجستگی سے کہتے ہوئے ایک نظر اماں کے چہرے پر ڈالی۔ میرا بیٹا ایسا انسان نہیں ہے، اماں نے بڑے یقین اور اعتماد سے کہا تھا۔ یعنی یہ طے ہے کہ آپ جائیں گے ضرور، میرے روکنے سے بھی نہیں رکیں گے؟ وہ گفتگو کا موضوع تبدیل ہوتا دیکھ کر چڑچڑے پن سے بولی۔ ارتضیٰ نے بڑی بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے ناراض کر کے نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس وقت بھی اس کا ہاتھ تھامے آنکھوں میں آنسو اور ناراضی لیے بیٹھی تھی۔ صبا، کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تمہارے ارتضیٰ بھائی خوب سارا پڑھیں؟ ماما نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ دل تو چاہتا ہے مما، لیکن مما نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی تھی۔ اگر مگر کچھ نہیں، کبھی بھی اپنے بہت پیاروں کو ان کی بہتری اور فائدے کے لیے خود سے دور بھیجنا پڑتا ہے۔ اگر تمہیں ارتضیٰ سے پیار ہے تو پھر تمہیں اسے خوشی خوشی رخصت کرنا ہوگا۔ ارتضیٰ نے تشکر آمیز نظروں سے مما کی طرف دیکھا تھا۔ اپنی اس 13 سال کی نٹ کھٹ اور ضدی سی کزن کو جو بات وہ نہیں سمجھا پا رہا تھا وہ مما نے سمجھا دی تھی۔ ایئرپورٹ پر جب وہ سب لوگ ارتضیٰ کو الوداع کہنے آئے تو وہ پلکیں جھپکا کر اپنے آنسو روک رہی تھی۔ میں تمہیں پابندی سے خط لکھا کروں گا صبا، اور فون بھی بہت جلدی کیا کروں گا، بالکل پکا پرومس کر رہا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر محبت بھرے انداز میں بولا۔ آپ وہاں پر بھی ہمیشہ فرسٹ پوزیشن لیا کیجیے گا ارتضیٰ بھائی، جیسے یہاں پر لیتے تھے۔ اس کی آنکھوں سے ایک دم ہی آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ اسے روتا دیکھ کر اماں کو بھی رونے کا بہانہ مل گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ وہ جنگ لڑنے تھوڑے نہ جا رہا ہے، بجائے ہنسی خوشی اسے رخصت کرنے کے آپ لوگ آنسوؤں کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں۔ ڈیڈی نے فوراً اماں کو ٹوکا۔ پھر وہ چلا گیا تو جیسے اپنے ساتھ ساری رونقیں بھی لے گیا۔ وہ دن میں کتنی مرتبہ اسے یاد کر کے رویا کرتی تھی۔ پڑھنے بیٹھتی اور کوئی چیز سمجھ میں نہ آتی تو جھٹ رونا شروع کر دیا کرتی۔ حالانکہ ارتضیٰ کے جانے کے بعد ظفر اس کا بہت خیال رکھنے لگا تھا، ڈانٹ ڈپٹ اور لڑائی جھگڑا بھی بہت کم کر دیا تھا۔
لیکن ارتضیٰ کی کمی تو کوئی بھی پورا کر ہی نہیں سکتا تھا۔ فون پر ارتضیٰ سے زیادہ تفصیلی بات نہیں ہو پاتی تھی، لیکن وہ اسے خط خوب لمبا چوڑا لکھا کرتی تھی۔ ظفر اس کے خطوط کی لمبائی چوڑائی کا بہت مذاق اڑاتا تھا۔ اس رات وہ ارتضیٰ کو خط لکھنے بیٹھی تھی۔ ڈھیر ساری باتوں کے بعد جب اس نے ہمیشہ کی طرح خط کے اختتام میں یہ جملے تحریر کیے: ارتضیٰ بھائی، میں آپ کو بہت مس کرتی ہوں، مجھے آپ کے بغیر گھر میں بالکل مزہ نہیں آتا، آپ بس جلدی سے واپس آ جائیں۔ لکھتے کے ساتھ ہی اسے پتہ نہیں کیوں خود ہی اپنے لکھے ہوئے جملوں پر اعتراض ہوا۔ اس نے وہ پورا صفحہ پھاڑ کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا، لیکن وہ خود ہی اپنی حرکت پر حیران بھی تھی۔ اپنے لکھے ہوئے جملوں میں آخر اسے کیا بات نامناسب لگی تھی جو اس نے اسے کاٹ دیا؟ وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی اور مسلسل اپنے آپ پر حیران ہوئے جا رہی تھی۔ اپنے رویے کا تجزیہ کرتے ہوئے اسے خود اپنے بارے میں بعض ایسی باتیں پتہ چلیں جن پر ابھی تک اس نے غور ہی نہیں کیا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے وہ ارتضیٰ کا فون آنے پر اس سے بہت سنبھل کر اور سوچ سمجھ کر باتیں کرنے لگی تھی۔ پہلے کی طرح بے دھڑک اور بے جھجک اپنے دل میں موجود ہر بات نہیں کہتی تھی۔ اس کے فون کا اسے پہلے ہی کی طرح بڑی بے چینی سے انتظار رہا کرتا تھا۔ اس کے خطوط کا وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے انتظار کرنے لگی تھی۔ دن میں کئی مرتبہ جا کر لیٹر باکس چیک کرتی کہ اس کا خط آیا یا نہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں اب وہ اس سے پہلے جیسی بے تکلفی سے بات نہیں کر پاتی تھی۔ ارتضیٰ کا انداز تو پہلے جیسا ہی ہوا کرتا تھا، لیکن صبا شفیق اب شاید بڑی ہو گئی تھی۔ یہ اس کا اسکول میں آخری سال تھا جب اس سے ارتضیٰ سے جھجک محسوس ہونی شروع ہوئی تھی۔ وہ اب گھر والوں کے سامنے بھی اس کا ذکر سوچ سمجھ کر کرنے لگی تھی۔ پتہ نہیں ارتضیٰ نے اس تبدیلی کو محسوس کیا تھا یا نہیں، مگر خود اس نے تو اپنی اس تبدیلی کو بڑی شدت سے محسوس کیا تھا۔ اب وہ خود پر حیران ہوتی تھی کہ کیسے ارتضیٰ کے جانے پر اس نے ننھے بچوں کی طرح رونا دھونا مچایا تھا۔ وہ اب بھی اسے پہلے کی طرح شدت سے یاد آتا تھا۔ وہ اب بھی اسے یاد کر کے بے طرح رویا کرتی تھی، لیکن اپنے کمرے میں سب سے چھپ کر۔ اب جب وہ اسے یاد کر کے روتی تو اس کا دل چاہتا کہ کسی اور کو اس کے رونے کا پتہ نہ چلے۔ ارتضیٰ کا MSc کا پہلا سال مکمل ہو گیا تھا۔ بابا نے اس سے چھٹیوں میں پاکستان آنے کے لیے کہا۔ سبھی کا اسے دیکھنے اور اس کے ملنے کا بہت دل چاہ رہا تھا، لیکن ارتضیٰ نے اگلی فون کال پر اماں اور بابا سے اپنے دوستوں کے ساتھ آسٹریلیا جانے کی اجازت مانگی تھی۔ اماں اور بابا دونوں ہی نے اسے فوراً اجازت دے دی۔ اسٹوڈنٹ لائف کی یہ بے فکری پھر اسے کہاں ملے گی؟ اچھا ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ زندگی کی خوبصورتیوں کو انجوائے کرے، ہمارے پاس تو پھر اسے ہمیشہ ہی رہنا ہے۔ بابا نے فون رکھنے کے بعد ڈیڈی کو ساری بات بتاتے ہوئے کہا۔ اسے ارتضیٰ کے نہ آنے کا سن کر اتنا دکھ ہوا تھا کہ وہ اس رات کتنی دیر تک تکیے میں منہ چھپائے روتی رہی تھی۔ وہ ارتضیٰ سے بری طرح ناراض ہو گئی تھی۔ ارتضیٰ آسٹریلیا میں اپنے دوستوں کے ساتھ چھٹیاں انجوائے کرنے کے بعد واپس لندن آ گیا، اور واپس آ کر اس نے گھر پر سب سے فون پر بات کی تو اس نے بات نہیں کی۔ تم بات نہیں کرو گی؟ ظفر نے اسے صوفے پر الگ تھلگ سے انداز میں بیٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر سامنے پڑا میگزین اٹھا لیا تھا، لیکن وہ اپنی یہ خود ساختہ ناراضی زیادہ دیر تک قائم نہیں رکھ پائی تھی۔ اس روز اماں نے ارتضیٰ کو فون کیا تو ان کی بات ختم کرنے کے بعد اس نے ریسیور ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ کیا سڈنی کا ساحل کراچی کے ساحل سے زیادہ خوبصورت ہے؟ سلام دعا کے فوراً بعد اس نے روٹھے لہجے میں شکوہ کیا تھا۔ ہاں خوبصورت تو ہے، وہ اس کا شکوہ سمجھنے کے باوجود سنجیدگی سے بولا۔ وہ مذاق بھی ہمیشہ بری سنجیدگی کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ وہاں کی ہر چیز خوبصورت ہے، وہاں کے ساحل، وہاں کا قدرتی حسن، وہاں کی آب و ہوا۔ وہ اس کے لہجے کی شرارت سمجھ نہیں پائی تھی، اس لیے اس بات پر اپنے دل میں مزید دکھ محسوس کیا۔ اتنی ساری خوبصورتیوں کے باوجود مجھے وہاں خوبصورتی نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے کہ وہاں صبا شفیق نہیں تھی۔ ایک سیکنڈ کا ڈرامائی وقفہ دے کر اس نے ہنستے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ اگر آپ آ جاتے تو کتنا اچھا لگتا سب کو، اتنے دنوں بعد سب گھر والے اکٹھے ہوتے، کتنا مزہ آتا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، لیکن یار کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کا بھی تو دل چاہتا ہے۔
اور پتہ ہے تمہیں، میں وہاں انس انکل کے گھر بھی گیا تھا۔ مما نے خاص طور پر تاکید کی تھی کہ سڈنی جا رہے ہو تو انس انکل کے گھر بھی ضرور جانا۔ وہ اس بات سے پہلے سے ہی واقف تھی۔ شمن کیسی ہے ارتضیٰ بھائی؟ وہ اپنی سب ناراضیاں بھول کر شمن کے بارے میں پوچھنے لگی۔ شمن ٹھیک ہے، اور تمہیں ایک مزے کی بات بتاؤں صبا، ہم لوگ شمن کو جتنا روڈ اور کم گو سمجھتے ہیں وہ ایسی ہے نہیں۔ بہت زیادہ باتونی تو خیر وہ نہیں ہے، لیکن جس طرح یہاں آ کر خاموش خاموش رہتی ہے ایسی بھی نہیں ہے۔ مجھ سے اس نے کافی ساری باتیں کی تھیں۔ انکل اور آنٹی کے ساتھ شمن نے بھی بہت اچھی طرح میزبانی کی۔ وہ تمہاری بھی خیریت پوچھ رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ کیا صبا ابھی ابھی ظفر بھائی کے ساتھ جھگڑتی ہے، اور کیا سیڑھیاں چڑھتے اترتے وقت وہ ابھی بھی 3 اسٹیپس ایک ساتھ پھلانگتی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اسے شمن کے بارے میں بتا رہا تھا۔ صبا بھی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ارتضیٰ کا MSc مکمل ہو گیا تھا۔ اس کی آؤٹ سٹینڈنگ کارکردگی کو سب سراہ رہے تھے، لیکن صبا کی خوشی دوسروں سے کچھ بڑھ کر تھی۔ ارتضیٰ نے کانووکیشن کی تصاویر ان لوگوں کو بھیجیں تو وہ انہیں دیکھ کر اور زیادہ خوش ہوئی تھی۔ لندن اسکول آف اکنامکس کا مخصوص گاؤن پہنے وہ کتنا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی فخریہ مسکراہٹ صبا کے چہرے پر بھی فخر و انبساط کے رنگ بکھیر گئی تھی۔ تم خوش ہو صبا؟ ارتضیٰ نے فون پر اس سے پوچھا۔ وہ فی الحال پاکستان نہیں آ رہا تھا۔ اپنے سپروائزرز کے ساتھ مل کر وہ کسی ریسرچ میں مصروف تھا۔ 5-6 مہینے سے پہلے اس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میں بہت خوش ہوں ارتضیٰ بھائی، میرا دل چاہتا ہے آپ ہر جگہ جیتیں، کبھی بھی کسی جگہ آپ نمبر 2 نہ ہوں۔ اس نے بڑی سچائی سے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ ارتضیٰ کی کراچی واپسی اس کے لیے کیا معنی رکھتی تھی یہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ بے پناہ خوش تھی۔ اسے ساری دنیا اچھی لگ رہی تھی۔ اس کی خوشی سب گھر والوں کو نظر آ رہی تھی۔ دیوانی ہے یہ لڑکی ارتضیٰ کے پیچھے، اماں نے اس کی بے تحاشا خوشی پر تبصرہ کیا تو ظفر اسے چڑھانے کو جھٹ بولا۔ دیوانی نہیں بلکہ یہ ارتضیٰ کی چمچی ہے اماں۔ دیکھیں سگے بھائی کو گھاس نہیں ڈالتی اور ارتضیٰ بھائی کا راہ گلا پی جاتی ہے۔ حالانکہ اس نے ارتضیٰ اور گھر والوں کے سامنے اپنی بے پایاں خوشی کا اظہار بالکل نہیں کیا تھا۔ مما، یہ صبا تو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے۔ ارتضیٰ نے اسے دیکھتے ہی سب کے سامنے مما سے یہ بات کہی تھی۔ اپنی تعریف پر خوشی کے ساتھ ساتھ اسے ارتضیٰ سے عجیب سی شرم بھی محسوس ہوئی تھی۔ صبا تو واقعی بڑی ہو گئی ہے بھائی۔ اور وہ شرمائی شرمائی سی اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر اسے اپنی پڑھائی کی مصروفیات کے بارے میں بتانے لگی۔ 2-4 روز آرام کرنے اور اپنے دوستوں اور قریبی رشتہ داروں سے ملنے ملانے کے بعد ارتضیٰ نے باقاعدہ طور پر آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ صبح کا آفس گیا، شام 7-7:30 بجے سے پہلے گھر واپس نہیں آتا تھا۔ گھر کے تمام افراد کے ساتھ اس کا رویہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا لندن جانے سے پہلے تھا۔ وہ اماں کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر ان کے پسندیدہ گھریلو موضوعات پر بغیر بور ہوئے گفتگو کر لیا کرتا تھا۔ مما کے ساتھ بھی اس کے پہلے جیسی ہی دوستی تھی۔ ظفر کو اس نے کزن سے بھی بڑھ کر ہمیشہ دوست کا درجہ دیا تھا۔ وہ آج بھی اس کا سب سے اچھا دوست تھا۔ رہی صبا تو اسے وہ پہلے جیسے ہی توجہ اور اہمیت دیا کرتا تھا۔ صبا کے ساتھ اس کے رویے میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ اب بھی چائے یا کافی کا موڈ ہونے پر کسی ملازم کو آواز لگانے کے بجائے خود اٹھ کر کچن میں آ جایا کرتا، لیکن اب صبا کچن کے معاملات میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ پہلی مرتبہ جب وہ رات کو ارتضیٰ کے لیے کافی لے کر اس کے کمرے میں آئی تو وہ حیرت سے بولا، تمہیں کافی بنانی آ گئی صبا؟ پھر کافی کا ایک گھونٹ لے کر اس کی تعریف کرتے ہوئے اسے یکدم ایک اور بات پر حیرت ہوئی، تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ میرا اس وقت کافی پینے کا موڈ ہے؟ ارتضیٰ بھائی، ہم دونوں اس گھر میں شروع سے ایک ساتھ رہتے آئے ہیں، کیا مجھے اتنی سی بات بھی پتا نہیں ہوگی کہ جس وقت آپ کچھ لکھنے پڑھنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کو چائے یا کافی کی شدت سے طلب ہوتی ہے؟ ارتضیٰ اس کی بات سن کر شرارتی انداز میں بے ساختہ بولا، ہاں، جیسے مجھے یہ بات معلوم ہے کہ امتحان کے دنوں میں رات رات بھر جاگ کر پڑھتے ہوئے صبح چپس کے 4-5 پیکٹس
اور پیپسی کے 2-3 کین بڑے آرام سے خالی کر دیتی ہے، اور اگر امتحان گرمی کے زمانے میں آئیں اور کہیں سے نمک لگی کیریاں مل جائیں تو پھر تو یہ کیا ہی بات ہے، پڑھنے میں بھی خود بخود ہی دل لگنے لگتا ہے۔ وہ ارتضیٰ کی بات پر ہنس پڑی۔ صبا اپنا کمرہ صاف کرتی تو اس کے بعد ظفر اور ارتضیٰ کے کمرے کو بھی صاف کر دیا کرتی تھی۔ ارتضیٰ کے کمرے اور اسٹڈی کی تمام چیزوں کو صاف کرنا، ترتیب سے ان کو اصل جگہ پر رکھنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ ارتضیٰ کو تو شاید یہ بات معلوم بھی نہیں تھی کہ صبا ہر روز اس کی بکھری اور بے ترتیب چیزوں کو قرینے سے واپس ان کی اصل جگہ پر رکھتی تھی۔ اس نے خود بھی کبھی ارتضیٰ کو یہ بات نہیں بتائی تھی۔ ارتضیٰ صبا کی بعض تبدیلیوں کو بہت انجوائے کرتا تھا۔ وہ نہ اب اس کا ہاتھ پکڑ کر ضدیں کرتی تھی اور نہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر اپنی جائز و ناجائز فرمائشیں پوری کروایا کرتی تھی۔ چھوٹی سی صبا اب بڑی ہو گئی تھی، لیکن وہ کتنی بھی بڑی ہو جاتی، ارتضیٰ کی نظر میں اسے ہمیشہ بچی ہی رہنا تھا۔ اگر کوئی اس سے پوچھتا کہ ارتضیٰ غضنفر، صبا تمہارے لیے کیا ہے، تو وہ ایک لمحہ کی دیر لگائے بغیر کہتا کہ صبا اس کی چھوٹی سی کیوٹ سی کزن ہے، اور اس چھوٹی سی شریف سی بچی سے وہ بے تحاشا پیار کرتا ہے۔ وہ ان کے گھر کی سب سے چھوٹی بچی تھی، اس نے ہمیشہ اسے بچوں ہی کی طرح ٹریٹ کیا تھا۔ وہ اس کا اسی طرح خیال رکھتا تھا جیسے گھر کے سب سے چھوٹے بچے کا گھر کے بڑے افراد رکھتے ہیں۔ وہ 7 سال کا تھا جب صبا پیدا ہوئی تھی۔ یہ موٹو مجھ سے نہیں اٹھتی، ظفر کبھی لاڈ میں اسے گود میں اٹھا بھی لیتا تو تھوڑی ہی دیر میں منہ بناتے ہوئے اسے واپس کاٹ میں لٹا دیتا، لیکن ارتضیٰ کو اسے گود میں لینا، پیار کرنا سب بہت اچھا لگتا تھا۔ یہ جیتی جاگتی گڑیا تو اسے اپنے سب کھلونے سے زیادہ پیاری تھی۔ اس قدر نخرے اس کے شاید مما اور ڈیڈی نے بھی نہیں اٹھائے تھے جتنے ارتضیٰ نے اٹھائے تھے۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی، ارتضیٰ سے اس کی قربت بڑھتی چلی گئی۔ وہ اپنے چھوٹے مسئلے اس کے پاس لے کر آتی، کبھی کبھار تو وہ اس کی بچکانہ باتوں پر چڑ بھی جاتا، مگر کچھ کہہ کر اس کا دل توڑنا اسے کبھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اور یہ وقت کتنی تیزی سے گزرا تھا۔ وہ چھوٹی سی بچی بڑی ہو گئی تھی، لیکن اس کے لیے صبا آج بھی وہی صبا تھی، معصوم سی، ضدی سی، شرارتی سی بچی۔ مما جو دن رات شمن کو یاد کر کے آنسو بہاتی اور اکثر بھائی بھاؤج سے بیٹی کو واپس مانگ لینے کا سوچا کرتی تھی، ان کی یہ خواہش بہت تکلیف دہ انداز میں پوری ہو گئی تھی۔ ان کی پیاری اور لاڈلی شمن واپس ان کے پاس آ گئی تھی، مگر اس کا یہ آنا خوشیوں کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ وہ آنسوؤں کے ساتھ واپس ان کے پاس آئی تھی، اور انہوں نے بھی اس کا استقبال آنسوؤں کے ساتھ ہی کیا تھا۔ کتنا بڑا غم پہاڑ ٹوٹا تھا ماما اور شمن پر۔ انس ماموں اور ممانی کا ایئر کریش میں انتقال ہو گیا تھا۔ ماما کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شمن کو تسلی اور دلاسے دیں یا خود اپنے آپ کو۔ وہ جان سے عزیز بھائی، جسے انہیں اس قدر محبت تھی کہ اپنے جگر کا ٹکڑا اس کے حوالے کر دیا تھا، اس کی جدائی کا دکھ کوئی معمولی دکھ نہیں تھا۔ ڈیڈی شمن کو اپنے ساتھ کراچی لے آئے تھے۔ روتی ہراساں سی شمن، وہ شمن لگ ہی نہیں رہی تھی جس سے وہ لوگ واقف تھے۔ سب سے الگ تھلگ وہ سارا دن کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ یہاں پر سب اس کے اپنے تھے، اس کے خونی رشتے، مگر وہ ان سب کو اجنبی نگاہوں سے تکا کرتی تھی۔ مما اپنا غم بھلا کر شمن کی دل جوئی میں لگ گئی تھی۔ گھر کا ہر فرد دل و جان سے اسے خوش رکھنے اور یہ احساس دلانے میں کہ یہ اس کا اپنا گھر ہے مصروف تھا۔ صبا شمن کو کسی بھی وقت اکیلا نہیں رہنے دیتی تھی۔ اکثر وہ اسے زبردستی کمرے سے نکال کر باہر لے آتی، اور اگر وہ سختی سے انکار کرتی تو پھر وہ خود بھی وہیں اس کے پاس بیٹھ جایا کرتی اور اپنے کالج اور دوستوں کے اوٹ پٹانگ قصے اسے سنانا شروع ہو جاتی۔ اس نے ہمیشہ ہی شمن کے لیے اپنے دل میں بہت محبت محسوس کی تھی۔ رات کی تنہائی میں جب وہ گھٹ گھٹ کر بے آواز روتی تو صبا بری طرح بے چین ہو جاتی تھی۔ شمن، میں تمہاری بہن ہوں، سگی بہن، تم چھپ چھپ کر اکیلے رونے کے بجائے میرے گلے لگ کر کیوں نہیں روتی؟ تم اپنے دکھ اور اپنے آنسو مجھ سے شیئر کرو شمن، پلیز۔ اس رات اسے کمبل میں منہ چھپائے خاموشی سے آنسو بہاتا دیکھ کر وہ رہ نہیں پائی تھی۔ شمن ایک دم ہی اس کے بازو پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ممی پاپا کے بغیر زندگی میں کچھ نہیں رہا صبا۔ ماموں اور ممانی کا غم بہت بڑا ہے شمن، مگر تم یہ بھی تو سوچو
کہ اس غم کو جھیلنے کے لیے تم تنہا نہیں ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، تم ہمارے دل کے بہت قریب ہو، تمہارے آنسو مما اور ڈیڈی سے لے کر اس گھر کے ہر فرد کو دکھ میں مبتلا کرتے ہیں۔ وہ چھوٹی ہو کر بڑی بہنوں کی طرح اسے خود سے لگائے بڑے پیار سے سمجھا رہی تھی، دلاسے دے رہی تھی۔ پتہ نہیں اس کے لفظوں میں کوئی جادو تھا یا اس کے انداز میں والہانہ پن اور وارفتگی اس شدت کی تھی کہ شمن ساری اجنبیت اور غیریت بھلا کر اس رات سارا وقت اس کے گلے لگ کر اپنے سب غم ہلکے کرتی رہی تھی۔ صبح وہ کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی جب شمن کی آنکھ کھلی تھی۔ سو جاؤ، ابھی سے مت اٹھو، اپنی نیند پوری کر لو، رات بھر کی جاگی ہوئی ہو۔ تم بھی تو میرے ساتھ جاگی تھی۔ شمن کمبل ایک طرف ہٹاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میری تو مجبوری ہے یار، کالج نہ جانا ہوتا تو کبھی نہ اٹھتی اتنی جلدی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی خود پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے کلائی پر گھڑی باندھ رہی تھی۔ ویسے تمہیں میرا تم کہنا اور تمہارا نام لینا برا تو نہیں لگا نا؟ پہلے کی بات دوسری تھی، پہلے تو تم مجھ سے کزن کی حیثیت سے ملا کرتی تھی، لیکن اب تم میری بڑی بہن ہو، اور وہ بھی پورے 2 سال بڑی بہن۔ شمن نے اس کی بات پر ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ یعنی تمہیں برا نہیں لگتا؟ یہ اچھا ہے، ورنہ اگر تم خود کو باجی یا آپی کہلواتی تو پھر مجھے خواہ مخواہ تمہارا احترام کرنا پڑ جاتا، اور پھر یار احترام کے لیے ارتضیٰ بھائی اور ظفر بھائی کافی ہیں، تم تو بس صرف میری دوست ہو۔ اس نے شمن کے چہرے پر اتنے دنوں میں پہلی مرتبہ ایک اپنائیت بھرا تاثر ابھرتا ہوا دیکھا۔ ڈیڈی نے شمن کی مرضی سے اس کا کراچی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیا تھا، یوں اس کی تعلیم کا منقطع ہو جانے والا سلسلہ پھر سے جڑ گیا تھا۔ آپ دونوں میں سے کوئی کافی پیے گا؟ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکتے ہوئے اس نے شمن اور ظفر سے پوچھا۔ وہ دونوں اس وقت صبا ہی کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھے کارڈز کھیلنے میں مصروف تھے۔ ظفر اپنی عادت اور مزاج کے خلاف شمن کا بہت زیادہ خیال رکھ رہا تھا۔ اس وقت بھی یقیناً وہ اس کا دل بہلانے کے لیے ہی اس کے ساتھ کارڈ کھیل رہا تھا۔ تم کیا اپنے لیے کافی بنانے جا رہی ہو؟ شمن نے گردن گھما کر سوال پوچھا تو وہ انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں ارتضیٰ بھائی کے لیے کافی بنانے جا رہی ہوں۔ وہ اتنی رات کو تم سے کافی بنوا کر پیتے ہیں؟ شمن نے تعجب سے پوچھا۔ اس تعجب میں ناگواری بھی چھپی ہوئی تھی۔ رات کے 12 بجے ارتضیٰ کا اپنی بہن سے کافی کی فرمائش کرنا اسے بہت برا لگا تھا۔ وہ کیوں کہے گا؟ اسے خود ہی شوق ہے اس کی چمچہ گیری کرنے کا۔ اصل میں یہ شروع ہی سے ارتضیٰ کی چمچی ہے، اس کے سامنے اپنے سگے بھائی تک کو خاطر میں نہیں لاتی۔ ابھی تمہیں آئے زیادہ دن نہیں ہوئے اس لیے حیران ہو رہی ہو، آہستہ آہستہ تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ کیسے سگے بھائی پر اپنے ارتضیٰ بھائی کو ترجیح دیتی ہے۔ ظفر نے پتہ پھینکتے ہوئے شمن کو آگاہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ صبا اس حملے پر بلبلاتے ہوئے جھٹ کمرے کے اندر آ گئی۔ ارتضیٰ بھائی بہت اچھے ہیں شمن، تمہارے تو خیر سبجیکٹ ہی بہت مختلف ہیں، ورنہ تم دیکھتی کہ وہ پڑھائی میں تمہاری کس قدر مدد کرتے۔ اتنے کیئرنگ اور نرم مزاج ہیں ارتضیٰ بھائی کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ اپنی ذہانت اور علم پر انہیں بالکل بھی غرور نہیں ہے۔ آخری جملے خالصتاً ظفر کے لیے کہے گئے تھے۔ شمن اس کے طنز پر ہنستے ہوئے ظفر کو دیکھنے لگی تھی جو صبا کو نو لفٹ کروا کر اپنی توجہ مکمل طور پر کارڈز کی جانب مبذول کر چکا تھا۔ ظفر ٹیکساس یونیورسٹی میں اپنی ایڈمیشن کے مراحل طے کرنے میں مصروف تھا۔ اس مصروفیت کے علاوہ فی الحال اس کی کوئی دوسری مصروفیت نہیں تھی، اس لیے وہ آج کل وقت گزاری کے لیے آفس جانے لگا تھا۔ اپنی فراغت کا فائدہ اٹھا کر وہ صبح بھی کافی دیر سے سو کر اٹھتا تھا اور شمن یونیورسٹی جانے کے لیے اس کے نخرے بمشکل برداشت کرتی تھی۔ پھر ایک روز ارتضیٰ ہی اسے یونیورسٹی سے گھر لے آیا تھا، اور پھر یہ سلسلہ اس ایک دن پر ختم نہیں ہوا تھا۔ ارتضیٰ نے یہ ذمہ داری مستقل قبول کر لی تھی، بلکہ وہ صبح میں بھی اسے اپنے ساتھ ہی لے جانے لگا تھا۔ اسے یونیورسٹی چھوڑ کر وہ آفس چلا جاتا، جبکہ صبا ڈرائیور کے ساتھ کالج جاتی تھی۔ تمہیں مشکل ہوتی ہوگی ارتضیٰ، میری تو ایسی کوئی خاص مصروفیت بھی نہیں، شمن کو میں پک کر لیتا ہوں۔ ظفر نے ایک روز ارتضیٰ کے آفس کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ مشکل کیسی یار، بلکہ اس میں تو میرا فائدہ ہی ہے، شمن کو چھوڑنے کے بہانے مجھے گھر پر لنچ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ کچھ فاصلے پر بیٹھی شمن نے ارتضیٰ کو بہت حیرت سے دیکھا۔
بجائے احسان جتانے کے وہ الٹا اس بات کو اپنے فائدے کا باعث بتا رہا تھا۔ باقی گھر والوں سے شمن کی اب کافی بے تکلفی ہو گئی تھی، جبکہ ارتضیٰ کے ساتھ اس کی ایسی کوئی بے تکلفی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اکثر خود ہی اسے مخاطب کرتا تھا اور وہ اس کی بات کا سنجیدگی اور متانت سے جواب دے دیا کرتی تھی۔ لیکن اب جو وہ اسے پابندی سے یونیورسٹی چھوڑنے اور واپس لینے جانے لگا تو اس کی ارتضیٰ کے ساتھ بھی ہلکی پھلکی گپ شپ ہونے لگی۔ صبا کے لیے ارتضیٰ کا شمن کو پک اور ڈراپ کرنا اس کی خوبیوں میں سے ایک اور خوبی تھی۔ ارتضیٰ بھائی کتنے اچھے ہیں، تم نے دیکھا شمن، وہ سب کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ شمن نے اس کی بات پر تائیدی انداز میں سر ہلایا تھا۔ وہ اس کی بہن کا خیال رکھ رہا تھا اور اس کا یوں شمن کا خیال رکھنا اور اس کی پرواہ کرنا صبا کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ ایسے ہی ہیں شمن، سب کا خیال رکھتے ہیں، میں نے انہیں کبھی نوکروں کے ساتھ بھی چیخ چلا کر بولتے ہوئے نہیں سنا۔ اسے ارتضیٰ میں کبھی کوئی خامی نظر آ ہی نہیں سکتی تھی۔ جو اس نے کہا وہ صحیح ہے، جو وہ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کچن میں گھسی اپنی بوریت سے نجات حاصل کرنے کی کوئی تدبیر سوچ رہی تھی۔ چھٹی کا دن تھا۔ کل ہی مومنہ سے اس نے چاکلیٹ آئس کریم کی ترکیب سیکھی تھی۔ کیا ہو رہا ہے ڈیئر کزن؟ ارتضیٰ نے کچن میں قدم رکھتے ہوئے دریافت کیا۔ چاکلیٹ آئس کریم بنا رہی ہوں ارتضیٰ بھائی، مومنہ سے ریسیپی لی تھی میں نے، وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذ پر نظریں دوڑاتے ہوئے جواباً بولی۔ آئس کریم بن رہی ہے پھر تو بھائی مزہ آ جائے گا، ارتضیٰ نے فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے خوشی سے کہا۔ ہاں اگر آئس کریم اچھی بن گئی تو، ورنہ تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ دکھاؤ تو ترکیب ہے کیا؟ پانی پی کر گلاس واپس رکھ چکا تھا تو اس کے ہاتھ سے کاغذ لے کر ترکیب پڑھنے لگا۔ بہت آسان ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، چلو میں تمہاری ہیلپ کرواتا ہوں۔ وہ جو اکیلی بور ہو رہی تھی تو اب بوریت بھی دور ہو گئی تھی اور ارتضیٰ اس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے جوش و خروش اچانک ہی بڑھ گیا تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے آئس کریم بنانے کی تیاری میں لگے ہوئے تھے جب شمن کچن میں آئی۔ کیا بن رہا ہے؟ ان دونوں کو اتنی سنجیدگی سے سر جوڑے دیکھ کر اس نے فوراً پوچھا۔ صبا آئس کریم بنا رہی ہے اور میں اس کی مدد کر رہا ہوں۔ ارتضیٰ نے گردن موڑ کر شمن کو بغور دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تمہیں صبا سے کام ہے یا مجھ سے؟ آپ نے کیسے اندازہ لگایا ارتضیٰ بھائی کہ میں کسی کام سے آئی ہوں؟ وہ بری طرح حیران ہوئی۔ حیران تو صبا بھی ہوئی تھی کیونکہ خود اسے تو بالکل بھی ایسا نہیں لگا تھا کہ شمن کسی کام سے یہاں آئی ہے۔ کیسے اور کیوں میں کیا رکھا ہے، آپ کام بتائیں مس شمن، وہ اس کی حیرت کے جواب میں شوخی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ مجھے آپ ہی سے کام ہے ارتضیٰ بھائی، لیکن اگر آپ اس وقت مصروف نہیں ہیں اور تھکے ہوئے بھی نہیں ہیں تو، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ نہ میں مصروف ہوں اور نہ ہی تھکا ہوا ہوں، کہو کیا کام ہے؟ ارتضیٰ نے اس کی ہچکچاہٹ اور تکلف کے جواب میں اپنائیت اور رسانیت سے کہا۔ کل میرا ٹیسٹ ہے، مجھے اپنی دوست کے گھر سے ایک بک لانی ہے، اگر آپ مجھے وہاں لے چلیں تو۔ زیادہ دور نہیں ہے اس کا گھر، صرف 10 منٹ کی ڈرائیو ہے۔ شکر ہے اس کا گھر زیادہ دور نہیں ہے، اگر دور ہوتا تو میں تمہیں کبھی نہیں لے کر جاتا۔ اچھا ہوا تم نے اس بات کی پہلے ہی وضاحت کر دی، وہ شمن کو پکارتے ہوئے خفگی سے بولا۔ پھر فوراً ہی اس نے اپنا رخ صبا کی طرف کر لیا۔ تم جب تک آئس کریم تیار کرو، میں ان محترمہ کو 10-15 منٹ کی ڈرائیو پر واقع ان کی فرینڈ کے گھر پہنچا آؤں۔ وہ کچھ طنزیہ انداز میں کہتا فوراً ہی کچن سے باہر چلا گیا۔ اسے جاتا دیکھ کر شمن بھی تیزی سے اس کے پیچھے چلی گئی تھی۔ 2-3 منٹ تو وہ یوں ہی خالی و ذہنی کی کیفیت میں چپ چاپ سی کھڑی رہی، پھر سر جھٹک کر اس نے اپنی توجہ دوبارہ آئس کریم کی آمیزے کی طرف کر لی۔ 5 منٹ میں ہی اسے احساس ہوا کہ آئس کریم بنانے میں اس کی دلچسپی قطعاً ختم ہو چکی ہے۔ وہ اب صرف بے دلی سے اس آمیزے میں چمچہ چلانے کا کام کر رہی ہے۔ وہ اپنی بے دلی کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اسی وقت ندیم کچن میں آیا تو وہ اسے سارا سامان سمیٹنے اور آئس کریم تیار کرنے کا حکم دیتی کچن سے باہر جانے لگی۔ لیکن مجھے تو آئس کریم بنانی نہیں آتی، وہ گڑبڑا گیا۔ یہ کاغذ پر ساری ترکیب لکھی ہوئی ہے، اور اگر اچھی نہیں بھی بنی تو کون سا میں تمہیں پھانسی پر چڑھا دوں گی۔ وہ چڑچڑے پن سے اسے جواب دیتی اپنے کمرے میں گئی۔ ارتضیٰ بھائی مجھے جلدی سے سبیکا سے کتاب لانے کا کہہ کر گاڑی ہی میں بیٹھے رہے تھے
لیکن مزے کی بات یہ ہوئی کہ سبیکا کا بھائی ارتضیٰ بھائی کا اسکول کا دوست نکل آیا۔ بہت اصرار سے اس نے انہیں اندر بلا لیا۔ ارتضیٰ اور شمن کافی دیر بعد واپس آئے تھے۔ کمرے میں آتے ہی وہ اس سے کچھ پوچھے بغیر خود ہی بتانا شروع ہو گئی تھی۔ میگزین کی صفحے پلٹتے ہوئے بڑی بے توجہی سے اس نے شمن کی بات سنی۔ تمہاری آئس کریم کا کیا ہوا؟ شمن نے اس کی غیر معمولی خاموشی کو محسوس کیے بغیر پوچھا۔ بن گئی۔ شمن کے ہنستے مسکراتے چہرے پر ایک سنجیدہ سی نگاہ ڈالتے ہوئے اس نے مختصر جواب دیا۔ اس کا اس وقت شمن کے ساتھ بات کرنے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، جبکہ وہ باتیں کرنے کے موڈ میں نظر آ رہی تھی۔ تم اپنے ٹیسٹ کی تیاری کیوں نہیں کر رہی شمن؟ پھر اگر تمہارے اچھے مارکس نہیں آئے تو تم مجھے الزام دو گی کہ صبا نے مجھے باتوں میں لگائے رکھا تھا۔ وہ بظاہر مسکراتے ہوئے بولی۔ شمن کو بھی ایک دم اپنے ٹیسٹ کا خیال آ گیا، اسی لیے اس کی بات پر ہنستے ہوئے وہ رائٹنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ ارتضیٰ آئس کریم کی بات یکسر بھول گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ رات کے کھانے کے بعد ممی کی بنائی کھیر کھانے کے بجائے آئس کریم کھانے کی فرمائش کرے گا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ شاید اپنے پرانے دوست سے ملنے کی خوشی میں اسے یہ بات یاد ہی نہیں رہی تھی۔